الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. روى البيهقي في شعب الإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد أربعة فمنع أربعة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے. امام بیہقی نے ان کی اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر اس روایت کو لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں 4 باتیں اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو دیتا ہے تو اس کے ساتھ اور 4 مل جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ 4 چیزیں ملے تو اس کے بعد ضرور اور بھی 4 چیزیں ملتی ہیں. پہلا یہ فرماتے ہیں ما اعطی احد الشکر فمنع الزیادہ. جس بندے کو بھی اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے اسے ضرور ان نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اللہ کی ساری نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے. بندہ یہ سمجھ کر جب اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے تو ان نعمتوں میں اور بھی اضافہ اللہ کرتا ہے. شکر وہی بندہ ادا کرے گا جسے اللہ اور نوازنا چاہے. اللہ کے لیے شکر ادا کرنا یہ ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے. عام طور پر دنیا میں لوگ جو ان کے پاس نعمتیں ہوتی ہے اسے اپنے محنت اور جد و جہد اپنے ٹیلنٹ سے حاصل کی ہوئی سمجھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے. لیکن ایک ایمان والا ایک ذرہ ذرہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. جب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ بات مان لینا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے, یہی شکر ہے اللہ کا. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میری محنت کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ بھی بہت ہیں اور سیم فیلڈ میں مجھ سے زیادہ محنت کرنے والے بھی بہت ہیں. اللہ نے مجھے نواز رہا ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. یہ جب اس کے سمجھ میں آئے پھر اور اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے, اللہ کے احکام کو پورا کرنا ہے, اپنے ایمان کو درست کرنا ہے اور فرائض کو پورا کرنا ہے. ایمان کو درست کرنا, شرک سے بچنا اور پھر نمازوں کی پابندی کرنا, یہ اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے. ہر اس چیز سے بچے جس کو اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے. جب بچے گا تو اللہ اور نعمتوں میں اضافہ کرے گا. یہی بتایا گیا ہے کہ جس بندے کو اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے اللہ اور زیادہ اسے نوازتا ہے. شکر کی توفیق دیتے دیتے اس کے ساتھ یہ بھی بالکل کنفرم ہے کہ اس بندے کو اور زیادہ ملنے والا ہے. شکر ادا کرنے والے کو زیادہ ملے گا اور اس کی دلیل قرآن مجید سے دیے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, قرآن کی آیت ہے. اگر تم شکر ادا کرو گے, اللہ کے احسان کو مانو گے
اللہ اور زیادہ دے گا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اضافہ کرے گا اللہ۔ دوسری بات یہ فرماتے ہیں وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ الدُّعَاءَ فَمُنِعَ الْإِجَابَةِ، جس کسی کو بھی اللہ مانگنے کی توفیق دیتا ہے، یعنی ایک آدمی ہر چیز کو اللہ سے مانگتا ہے، ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہے، کام بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ محنت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ سے بار بار مانگتا ہے، اللہ سے کثرت سے دعا کرتا ہے۔ اور یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے، آدمی اپنی ہر چیز اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے مانگے۔ جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے، یعنی مانگنے کی اسے توفیق مل گئی، وہ یہ سمجھ گیا کہ میرے لیے سب سے بڑا سورس یہ ہے کہ میں اللہ سے ہر چیز مانگوں، پھر اللہ جو ہے اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہونے کے لیے اللہ سے مانگنے کی توفیق دینے میں ہی یہ بات شامل ہے، جو مانگے گا اللہ اسے ضرور دے گا۔ دنیا میں لوگ مانگنے والوں سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں گے ایک بار دو بار، اب وہ دیکھتے ہی اپنا رخ پھیر لے گا، ان کے وہ بھی کون سا کہ ایک مانگتے رہتا ہے۔ لیکن اللہ جو ہے بندے سے مانگنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ مانگنا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ چیز اسے ملے گی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہی فرمایا ہے اللہ جب کسی کو مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہر دعا جو بھی وہ مانگتا ہے اسے قبول بھی اللہ کرتا ہے، اجابہ ہے۔ ادعونی استجب لکم، اسے دلیل کے ساتھ اس حدیث کے اندر یہ بھی پیش کیا گیا ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، جو تم مانگو گے وہ تم کو عطا کر دیا جائے گا، دے دیا جائے گا۔ نہیں مانگنے والے کو اسے جو اس کے مقدر میں ہے ملتے رہتا ہے، لیکن وہ محروم رہتا ہے۔ انسان کی کوئی بھی دعا بیکار نہیں جائے گی، جو کچھ ہم مانگیں گے اگر وہی چیز ہمیں دنیا میں مل گئی ہے ٹھیک ہے، ورنہ ہماری دعا کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے کوئی چیز اللہ سے مانگی، وہ چیز تو نہیں ملی، لیکن آپ کو پیش آنے والی کوئی مصیبت کوئی تکلیف اللہ دور کرتا ہے۔ یا پھر دنیا میں آپ نے مانگا وہ بھی نہیں ملا، کوئی مصیبت بھی دور نہیں ہوئی، لیکن اللہ جو ہے آپ کی دعاؤں کو آپ کے اکاؤنٹ میں محفوظ رکھتا ہے، اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا جنت میں۔ وہاں دیکھ کر بندہ یہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج مجھے بہت اس کا اچھا بدلہ ملتا۔ تو ہم جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ ضرور ہمیں ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم۔ تو مانگنے کے اگر ہمیں توفیق ملتی، کسی کی عادت ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے دے گا ضرور، ہر مانگنے والے کو اللہ ضرور دے گا۔ مانگنا جس نے ہمیں توفیق دیا سکھایا ہے، وہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہر دعا تمہاری قبول کی جائے گی، تمہیں دیا جائے گا۔ تیسری چیز، جو کوئی استغفار کرتا ہے اللہ سے، معافی مانگتا ہے، استغفار کرنا، تو اللہ اس کی مغفرت بھی ضرور کرے گا۔ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، قرآن میں ہے۔ نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ نے، نوح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں میں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ تم اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، وہ ضرور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس لیے اس نے کہا ہے انہ کان غفارا، کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی بندہ استغفار کرتا، اللہ جس بندے کو استغفار کی توفیق دیتا وہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بخشش ضرور ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے ضرور، ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے۔ جس کی بخشش نہیں ہونا ہے، جس کے گناہ معاف نہیں ہونا ہے، اسے استغفار اللہ سے معافی مانگنے کی ہی توفیق نہیں ملے، وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے گا، کبھی اسے خیال نہیں آئے گا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اور جسے خیال آتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے معاف بھی کرے گا، ایک کے ساتھ ایک جڑی ہوئی۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، 4 چیزیں۔ پہلی چیز شکر، جو بندہ ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ اسے جو ہے نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ آپ کسی چیز پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ سب دیا ہے تو اور اضافہ کرے گا۔ دوسری چیز، آپ جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، دعا کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اور اسے قبول بھی اللہ کرتا ہے۔ تیسری چیز استغفار ہے، جب آپ گناہوں سے معافی مانگیں گے تو اللہ آپ کے ان گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ معافی مانگنے کی توفیق بھی، دل میں ارادہ آنا کہ میں اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا، یہ جو ارادہ آتا یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جب آپ اس پر عمل کرتے معافی مانگتے ہیں اللہ سے، معاف بھی کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز توبہ ہے، اللہ سے توبہ کرنا۔ توبہ اور استغفار تقریباً ایک ہی معنی میں، لیکن اتنا فرق یاد رکھیں، استغفار ان گناہوں سے ہوتا ہے جو آپ کر چکے ہیں۔ کوئی گناہ ہو گیا، کوئی مسٹیک ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی پاسٹ میں، ماضی میں، اس سے آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ میں نے وہ گناہ تو کر لیا، لیکن اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے مجھ پر اس کا جو وبال آنا ہے اسے اللہ مت لا، مجھے معاف کر دے۔ مسٹیک ہو گیا ہے، اس کی جو سزا ہے وہ مجھے مت دے، اور اس گناہ کی وجہ سے جو مجھے ایفیکٹ ہوگا میری زندگی میں یا آخرت میں، اس سے مجھے بچا۔ پاسٹ میں ساری زندگی ہم جو کرتے آئے ہیں ان سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا، یہ استغفار ہے، یعنی جو ہو چکا ہے اس سے معافی مانگ۔ اور توبہ، فیوچر میں وہ گناہ ابھی ہوئے نہیں سکا ہے، اللہ میری حفاظت فرما، فیوچر میں ابھی نہیں ہے لیکن ڈر ہے بندے کو۔ پاسٹ میں جو ہو چکے ہیں ان سارے گناہوں سے بھی اللہ سے معافی مانگنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ معافی مانگو گے میں معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو معاف کرے گا، کفر و شرک کو چھوڑ کر ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ بڑے بڑے گناہ، کتنے لوگوں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے سامنے بڑی اداس شکل میں آئے اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو لے جا کر کے زمانہ جاہلیت میں، جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، اس وقت عرب کے لوگ بھائی کو بچی پیدا ہو تو زندہ گڈھے میں ڈھانپ کر آ جایا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو لے جا کر۔ بھائی کو بچی سے اتنی زیادہ نفرت ہے، بتا رہا میں اپنی بچی، جو میری بیٹی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میری ایک آواز پر وہ فوراً جواب دیتی تھی، آتی تھی، اسے لے گیا، گڑھا کھود کر کے اس کو ڈھانپ کر کے آ گیا، مرتے مرتے بھی وہ ابا ابا کہہ رہی تھی۔ ایسا تھا تو کیا وہ گناہ میرے معاف ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ، جو کچھ جو پہلے تم نے کیا وہ سب معاف ہے، یہ پاسٹ میں ہوا۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ برے برے کام میں نے آج تک جو کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ سارے کام غلط ہیں، برے ہیں، اللہ مجھے معاف کرنا۔ ان کاموں سے بندہ جو ہے پشیمان ہے، نادم ہے، اور فیوچر میں وہ کام ابھی میں کرے جائے۔ اب
اب تک جو میں کیا ہوں اس کا بھی مجھے نقصان ہوئے جانی، اور فیوچر میں بھی ان کاموں سے میں بچنا، ہر برے کام سے۔ اسے توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا تعلق فیوچر سے ہے، لیکن کبھی کبھی دونوں الفاظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا، لیکن اتنا فرق ہے جب دونوں ایک ساتھ آ جائے توبہ اور استغفار، تو یہ سمجھو کہ استغفار ماضی جو پرانے گناہ ہے اس کے لیے ہے، اور توبہ آئندہ کے لیے ارادہ اللہ سے کہ میرا اے اللہ ماضی تو پتہ نہیں کیسے گزر گیا، تو معاف فرما، اب یہاں سے اے اللہ میری حفاظت فرما، اور مجھے ہر برے کام سے میں نے تو ارادہ کیا ہے، میری مدد فرما اور مجھے جو ہے ہر برے کام سے بچا۔ تو جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول بھی کرتا ہے، اس پر فوکس کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کی مدد کرتا ہے اور اسے ہر گناہ سے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو بندہ 4 کام اگر وہ کوشش کر لے، شروع کر لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، تو اس پر اسے 4 طرح کے انعامات ہوتے ہیں۔ پہلا انعام، شکر پر اسے نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جو بندہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرے گا اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مزید اضافہ، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، بہت ملے گا اس کو شکر کے ساتھ۔ اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے، قبول کرنے کی گارنٹی ہے۔ اور جو استغفار کرے گا، پرانی غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس کے سارے گناہوں کو اللہ دھل دے گا۔ بلکہ بہت اچھا استغفار ہے، دل سے کر رہا ہے تو پرانے گناہوں کے بدلے میں ثواب بھی اللہ دے گا۔ قرآن کے اندر باقاعدہ اس کو سورہ فرقان کے اندر موجود ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پرانے بڑے بڑے گناہوں کے بدلے میں اسے ثواب بھی دے۔ اسی طرح توبہ ہے، فیوچر میں پکا ارادہ کر کے کوشش کرے بندہ کہ میں گناہوں سے بچوں اور اللہ کی ناراضگی سے بچوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساری زندگی ایک صاف ستھری زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ 4 کے ساتھ 4 انعامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 نعمتوں سے ہم سب کو نوازے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے زندگی گزارنا ہے، اور ہر چیز اللہ سے مانگنا۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں، اور مانگنا چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو اللہ سے مانگے۔ اسباب بھی اختیار کرے آدمی، کام بھی کرے، محنت بھی کرے، لیکن اللہ کی طرف ارادہ، انٹینشن جو اس کا ہونا چاہیے اللہ پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہمیشہ استغفار کرتا رہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کسی حدیث میں 70 بار ہے، کسی حدیث میں 100 بار ہے۔ اور توبہ ہمیشہ اللہ سے اپنی زندگی کے، یعنی ہم نماز پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ کی طرف توجہ، اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا، اور پھر جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا اللہ سے۔ اس طرح سے ہماری زندگی اگر گزرتی رہے گی تو دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔